جیو ٹی وی کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر نے ایک ٹی وی شو کیا اور اس کا عنوان تھا کہ الیکشن کے بعد معیشت سدھرے گی یا نہیں. اپنے انٹرو کے بعد حامد میر صاحب نے نون لیگ کے سینیٹر مصدق ملک سے سوال کیا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ 8 فروری یعنی الیکشن 2024 کے بعد پاکستان میں اکنامک سٹیبلٹی یا معاشی استحکام آ جائے گا اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی. یہ سوال ذرا غور سے سنیے گا، یعنی بہت غور سے سنیے گا. دوبارہ سے حامد میر نے سوال کیا کہ کیا پاکستان میں الیکشن 2024 کے بعد اکنامک سٹیبلٹی یا معاشی استحکام آ جائے گا اور پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی. تو اب اس کے بعد جواب میں مصدق ملک نے کہا کہ مجھے یقینی طور پر لگ رہا ہے یعنی معیشت بہتر ہو جائے گی، اور کہا کہ میں نا امید تو پہلے بھی نہیں ہوتا، اس معاملے میں تو قطعاً نا امید نہیں. یعنی جب حامد میر نے سوال کیا تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر الیکشن 2024 میں نون لیگ الیکشن جیت جاتی ہے تو کیا معیشت میں بہتری آ جائے گی. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے سیدھا پوچھا کہ الیکشن کے بعد کیا معاشی بہتری آ جائے گی. یعنی ان کو پکا یقین ہو چکا ہے کہ آئندہ الیکشن کے بعد جیت مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی. یعنی ان کے سوال کا سٹرکچر ہی بدلا ہوا ہے. انہوں نے یہ پرسیپشن کمپلیٹ کلیئر کر لی ہے کہ وہ مسلم لیگ کی ہی حکومت ہے، جس پر وہ جواب بھی اسی طرح دے رہے ہیں کہ مسلم لیگ جیت چکی ہے اور اس طریقے کا ہی انہوں نے جواب دیا ہے. یعنی اس سے اگرچہ مگرچہ کہیں نہیں ہے، یہ کنفرم ہو چکا کہ مسلم لیگ نون ہی جیت چکی الیکشن. دوسری طرف مسلم لیگ نون کے مصدق ملک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اگر نون لیگ کی حکومت آئے گی تو معیشت بہتر ہو جائے گی. انہوں نے سیدھا کہا کہ ہاں انہیں یقینی طور پہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کے بعد معیشت بہتر ہو جائے گی. یعنی پروگرام کے اندر گنجائش ہی ختم کر دی گئی کہ نون لیگ کے علاوہ کوئی الیکشن جیت بھی سکتا ہے یا جیت رہا ہے، کہ نون لیگ کے علاوہ کسی کی حکومت بھی آ سکتی ہے. تو یہ ہے وہ پرسیپشن سے ریالٹی کی طرف لانے والے اقدامات اور وہ قدم. اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ کیا ڈیل ہو چکی ہے اور کیا حامد میر بھی اس ڈیل کا حصہ ہے. کیونکہ پروگرام میں جس طرح سے پہلا سوال کیا گیا کہ اس سے آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اینکر اس بات پر کلیئر ہے کہ آئندہ حکومت کس کی ہے.